اچھا محترم یہ بتائیں، گزارش یہ ہے تو کیا محترم نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں یا ابھی بھی کوئی مزید مشاورت کی جائے گی؟ بڑی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ 21 کو آ رہے ہیں. اب میرا حال کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی انسرٹینٹی ہونی چاہیے کہ جی آ رہے ہیں نہیں آ رہے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو یہ بات ہوتی ہے نا جی کئی دفعہ تاریخیں دی گئیں اور پھر نہیں آئے، ایک دفعہ بھی پارٹی کی طرف سے یا کیا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے تاریخ نہیں دی گئی. کوئی ایک دو بندے تھے جو تاریخیں دیتے تھے، آپ کو ہی پتہ ہے اس پہ کیا کوئی کمنٹ میں کر سکتا ہوں. وہ پتہ نہیں کس کانٹیکس میں دیتے تھے، کوئی دکانداری تھی یا خبریں میڈیا پہ. لیکن اب جو ڈیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان PMLN نے دی ہے شہباز شریف صاحب نے، میاں صاحب کے ہوتے، اور میاں صاحب نے بھی، بڑے میاں صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے نواز شریف صاحب نے. اور اب اس کی تیاریاں بھی ہیں، پارٹی لیول پہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے استقبال کی. لہٰذا اب میرا کوئی اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اچھا رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ جب وہ گئے تھے تو یقیناً آپ کو پتہ ہے وہ بیمار تھے، ہسپتال میں تھے، علاج کے غرض سے گئے تھے، اشتہاری تھے، اور وہ کیا اس سے پہلے مسلم لیگ نون ان کے لیے کوئی عبوری ضمانت لے گی یا آپ سمجھتے ہیں کسی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سیدھا آ کے جلسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کیسز تھے وہ جو آپ کو پتہ بے بنیاد کیسز تھے، اور ایسے ہی اس وقت جو ایک سازش تھی اس کے تحت کیسز بھی بنائے گئے، اور ان کیسز پہ جو جس طرح عدالتی کارروائی ہوئی، جس طرح فیصلے لکھوائے گئے، لکھے گئے، وہ سب کے سامنے ہے. حکامہ کا جس طرح ہوا، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں، سزا ہوئی ہے. لہٰذا وہ ڈیفینیٹلی اپروچ کریں گے، ہماری ٹیم، لیگل ٹیم اپروچ کرے گی عدالتوں کو، وہاں سے ان کے لیے پروٹیکٹیو بیل یا راہداری جس کو کہتے ہیں وہ بیل لیں گے، اپنے آپ کو اس عدالت میں پیش کرنے کے لیے، سرنڈر کرنے کے لیے. اور پھر جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہم مانیں گے، اس پہ تو دوسری کوئی رائے نہیں، کیونکہ ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. اور جب بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا انکوائری ہوئی ہے یا عدالتی کارروائی ہوئی ہے تو میاں صاحب نے پورا تعاون کیا ہے، پیش ہوتے رہے. اچھا رانا صاحب، سعید قاضی عرض کر رہا ہوں. ضرور، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ فرمائیے رانا صاحب کہ آنے سے پہلے ایک جو بیان دیا گیا اس پہ بڑی علیحدے ہوئی، اور میاں شہباز شریف صاحب کی فوری واپسی کو بھی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں انٹرپریٹ کیا. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جن 4-5 لوگوں کے احتساب کی وہ بات کر رہے ہیں، جس میں ایک سٹنگ جج ہیں جو اگلے ہمارے چیف جو جسٹس بھی ہوں گے، تو کیا اس بیانیے پہ مسلم لیگ نون قائم ہے اور وہ ایڈامنٹ ہے کہ بھئی یہ کم از کم سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور اگر یہ سازش ہوئی تھی تو اب آپ کیا کھڑے ہیں اس پہ؟ آپ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں یا اسی بیانیے کو لے کے آ رہے ہیں میاں صاحب؟ نہیں دیکھیں، جو اس وقت زیادہ فوکس کرنے والی بات ہے یا بیانیے والی بات ہے یا پروگرام کی بات ہے یا الیکشن میں جانے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی، معاشی حالات اتنے دگرگوں ہیں کہ ایک عام آدمی کا رہنا مشکل ہوا ہے. تو اس پہ میرا ضرورت ثمر کی ہے، اور جس پہ ہماری پارٹی فوکس بھی کر رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی جو تکالیف ہیں، جس سے وہ اذیت سے گزر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اس کو ان کو ریلیف دیا جائے، کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جیسے ان کی زندگی میں بہتری آئے، خوشحالی آئے، پاکستان آگے کی طرف بڑھے، اکانومی بہتر ہو. تو یقینی طور پہ لوگوں کو اس پہ ہے اعتماد ہے، میاں صاحب پہ کانفیڈنس ہے کہ جب بھی انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، حکمرانی آئی ہے، ہماری حکومت آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، اس وقت قائد صاحب ہمیشہ اکانومی بہتر ہوئی ہے. 2013 سے 18 کی مثال ہے، 17 تک جب رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 12% پہ مہنگائی ملی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے، تو وہ 2.5 پہ 2 پہ جو فوڈ انفلیشن تھا 2-2.5% پہ آ گیا. بجلی کی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، وہ کارخانے لگے اور بجلی 0 پہ آ گئی لوڈ شیڈنگ. GDP 6-6.5 پہ تھی، ریزروز 23 ارب کے تھے، ڈالر کے تھے، جو اسٹاک ایکسچینج ہے 53,000 پہ تھا. سو آن مینی تھنگس. گورنر جس طرح کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے بہتر تھی. تو میرا حال ہے میاں صاحب سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ آئیں گے اور اکانومی ٹھیک کریں گے. باقی اداروں کو اپنے حدود میں، ان کے آئینی حدود میں رہ کام کرنے کا تو میرا سب کا نقطہ نظر ہے.
چاہے آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، تو وہ اتنی نہیں، وہ ایک سائڈ کی بات ہے، میرا خیال ہے وہ ہوتی رہتی ہے. ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور میاں صاحب اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. اچھا ران صاحب، گزارش ہے کہ آپ نے جو اصل نشاندہی کی، اصل مسئلہ اس ملک کی مہنگائی کا ہے کہ 90% لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھانے پاتے. پیٹرول، بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی. لیکن اس کے برعکس نواز شریف اور ایک اور شیخو پورے سے ہے جو خواجہ سعد رفیق کے پیچھے پھرتے تھے اکثر. بجلی ماشاءاللہ پوری استعمال کرتے ہیں وہ، جو کوئی تھوڑے سے کمزور سے ہیں، غالباً شاید ایم این اے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے ہم قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کوثر، جاز الحسن کے خلاف جب تک کارروائی نہیں کریں گے سیاست نہیں چلے گی. تو میں نے تو دیکھا ہے باجوہ صاحب کے سسر کے پاس بھی کچھ لوگ جاتے تھے جنہوں نے مڈل کا رول ادا کیا، ایک ان کے اور سمدھی تھے وہاں بھی جاتے تھے. تو کیا جنہوں نے گارنٹی دی تھی میاں صاحب کے بعد، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے میں مسلم لیگ نون کو اصل ایشو چھوڑ کے اداروں سے ٹکرانا مناسب ہوگا؟ بڑی صاحب، آپ مہربانی جب بھی کرتے ہیں، میری بات چیت آپ سے ہوتی ہے قائد صاحب سے بھی، تو آپ وہ شخص کا نام لے لیتے ہیں جیسے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں ادب احترام سے. میرے لیے بھی وہ قابل احترام ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. نہیں، اگر کسی اور جگہ کے ہوتے تو یقینی طور پہ میں اپنی رائے دیتا، لیکن میاں صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا شخص پارٹی میں کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. وہ میرا خیال ہے آپ کو بہت سارا پتہ ہے. میں نے آپ کی باتیں بھی سنی ہوئی ہیں، پروگرام سنے ہوئے ہیں، گیس ہو، بجلی ہو، آپ کو میرا خیال ہے ہمارے سارے پاکستان کے پتہ ہے. لیکن شیخ پورے کا آپ ایک ایک بندے کو جانتے ہیں جو ایم این ایم پی ہیں یا سیاست شیخ پورہ کی. تو میرا خیال ہے اس پہ آپ ہی کسی وقت پروگرام کر لیں. پہلے بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں پروگرام. میں اسی وقت کریں گے کہ شیخو پورہ میں بجلی کا بل اور گیس کا بل اور قبضوں کے معاملات کون کرتا رہا، لیکن اس میں آپ کی رہنمائی لیں گے کیونکہ شیخو پورہ ننکانہ ڈسٹرکٹ کا ہوا گرفت آپ کی بڑی ہے. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ جو رانا ایک سرفراز بگٹی موجودہ وزیر داخلہ صاحب نے بیان دیا، رانا صاحب یہ سن لیں پھر آپ سے تھوڑی سی رائے لیں گے. اچھا ران صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ضمانت نہ ہوئی تو مسلم لیگ نون نے تو مینار پاکستان میں، گو کہ مینار رہ گیا، پاکستان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ادھر جا کے مینار پاکستان پہ. تو اگر وہ خدا نہ گرفتاری ہوتی ہے تو کیا پھر جلسے کی قیادت مریم نواز صاحبہ کرے گی یا شہباز شریف صاحب کریں گے؟ دیکھیں، ہمیں بڑی قوی امید ہے کہ عدالتوں میں جب ہم جائیں گے تو وہاں سے ریلیف ملے گا، کیونکہ ابھی میرا حال ہے کوئی نہیں. کل میں اعتزاز حسن کا پروگرام سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دی گئیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح کی تھی، وہ ٹھہر نہیں سکتی، مطلب وہ سزائیں ٹھہر نہیں سکتی. تو میرا حال ججز کو بھی پتہ ہے، جوڈیشری کو پتہ ہے، عدالتوں کو پتہ ہے، قوم کو پتہ ہے. تو جب ہمارے وکلاء جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا، تو یقینی طور پہ ان کو ریلیف ملے گا. ہمیں دوسرا تو ہمارے ذہن میں آپشن نہیں آ رہا کہ جی وہ نہیں آئیں گے. وہ مینار پاکستان آئیں گے اور خطاب کریں گے، کیونکہ 2-4 دن پہلے عدالت کے پاس جائیں گے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. تو ہمیں ضرور اتنی گنجائش دیں کہ وہ عدالت میں آ کے خود جتنی بھی وہ ٹائم دیں گے، 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، ہفتے کا، تو وہ پھر عدالت میں سرنڈر کریں گے آ کے. پھر عدالت اپنا صحیح فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ان کو ریلیف دینا یا نہیں. لیکن ٹیمپریری ریلیف جو ہوتا ہے عبوری، وہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں مل جائے گا.